بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ محترم حضرات، ہم اللہ رب العالمین کا سب سے پہلے شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہم تمام مسلمانوں پر اپنا بڑا فضل و کرم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب، ساری آسمانی کتابوں کے سردار قرآن مجید ہمیں عطا کیا، اس کا وارث بنایا۔ سارے نبیوں کے سردار آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا۔ اس پر ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے انعام میں سے، فضل و کرم میں سے ایک یہ بھی ہے، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور انعام میں سے ایک بہت بڑا فضل و کرم اور انعام اور احسان یہ ہے کہ رب العالمین نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں پر جو اللہ نے بڑا کرم و احسان کیا کہ اس نے قرآن سکھایا، اور قرآن سکھانے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو قرآن سیکھنے اور قرآن وعلمہ البیان، اور ہمیں قرآن اور سنت کی باتیں، کتاب کی باتیں بیان کرنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ الرحمن علم القرآن، قرآن سکھلایا، علمہ البیان، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا، زبان دی، صلاحیت دی، قوت دی، اور زبان سے بات کرنے کی، سیکھنے، سکھانے، سمجھانے کی توفیق دی۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے، اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا دوستو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے جو ہمیں اور آپ کو سیکھنے سکھانے کی توفیق دی، اللہ رب العالمین کا احسان اور کرم ہے، شکر بجا لائیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مرکز معلومات جو گاہے بگاہے کچھ وقفے کے بعد آپ کے سامنے دینی پروگرام پیش کرنے کا انتظام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ
مرکز معلومات کے مسئولین اور ذمہ داروں کو بھی جزائے خیر دے، اور ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد اس مرکز معلومات کے ذمہ داروں کے بھی شکر گزار ہیں کہ جو اپنی کوششوں سے ایسی محفل رچاتے اور بساتے ہیں۔ ہم کچھ کہیں، آپ حضرات سنیں، یہ مرکز معلومات ہی کے سبب سے اللہ تعالیٰ کے بعد یہ مجلس منعقد ہوتی ہے، اس لیے وہ حضرات بھی شکر گزاری کے مستحق ہیں۔ دوستو، آج کا جو موضوع ہے وہ پیغام نبوت یا پیغام رسالت، آپ سمجھیں، پیغام نبوت اور پیغام رسالت، یہی آج کا موضوع ہے، اسی پر ہم گفتگو کریں گے۔ پیغام نبوت اور رسالت دونوں کا معنی تقریباً ایک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنا پیغام لے کر کے بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے نبی بن کر کے، اور تقریباً 23 سال تک مسلسل، 13 سال مکے میں اور 10 سال آخری ہجرت کے بعد مدینے میں، 23 سالہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے پیغام پر عمل کرنے کا طریقہ سکھاتے رہے۔ یہ ہے اصل میں پیغام نبوت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پیغام اور احکام دیا اور حکم دیا کہ آپ میرے بندوں کو یہ پہنچائیں اور یہ سکھائیں، دو چیزیں، صرف پہنچا دینا کافی نہیں، آپ پہنچائیں اور سکھائیں کہ اس پر عمل کیسا کرنا ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے پیغام نبوت اور پیغام رسالت۔ پیغام نبوت اور پیغام رسالت کو سمجھنے کے لیے ایک بہت بڑی چیز تو پہلے آپ یہ سمجھ لیں دوستو کہ آج دنیا کے اندر جتنے بھی غیر مسلم قومیں ہیں، جن میں دو بڑی قوم یہود و نصارہ، ان کے علاوہ بھی جو مذہبی کوئی دینی قوم ہے، گرچہ کفریہ شرکیہ ہو، تقریباً دنیا کی ہر قوم ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اپنا رہنما، اپنا پیشوا بناتی ہے۔ ہر ایک قوم، بہت سارے نبیوں سے اختلاف تو ہوتا ہے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے سے اختلاف کیا، ان کی رسالت و نبوت کو نہیں مانا۔ پھر یہود و نصارہ کے ایک بڑے طبقے نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور اپنا پیغمبر تسلیم کر کے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ان کی اتباع، ان کی تصدیق، ان پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، اس چیز کو عیسائیوں نے نظر انداز کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دعوے دار تو ہیں، یہودی بھی کہتا ہے ابراہیم کے ہم اصل میں پیروی کرنے والے ہیں، عیسائی بھی دعوے دار ہیں کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے سچے پیروکار ہم ہیں۔ مشرکین بت پرست بھی ابراہیم علیہ السلام کی اتباع اور پیروی اور اس ابراہیم علیہ السلام کے اصلی پیروکار بننے کے دعویٰ وہ بھی کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اے دنیا کے لوگوں سن لو، یہود و نصارہ، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، یہودی اور عیسائیوں،
تم میں سے کوئی مذہب والا اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ کے راہ پر نہیں ہے۔ یہودیوں، تم اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہو اور کہتے ہو کہ ہاں ہم ابراہیم کے چہیتے ہیں، ابراہیم سے کوئی تعلق تمہارا باقی نہیں رہ گیا، تم تو یہودی ہو گئے، ابراہیم کی شریعت کو چھوڑ دیا۔ غور کریں، آدمی کہتا ہے ہم ابراہیم کو مانتے ہیں، ابو العال نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا، یہودیوں تم جھوٹے ہو، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے۔ اسی طرح عیسائیوں کی تردید کی، ولا نصرانیا وما کان ابراہیم ولا نصرانیا، اے کرسچنوں اور عیسائیوں تم جھوٹے دعوے دار ہو، تم کہتے ہو ہمارا مذہب جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا دین یہی تھا، ہرگز نہیں، تم بھٹک چکی ہو، گمراہ شرک میں چلے گئے ہو، ابراہیم علیہ السلام سے تمہارا کوئی تعلق باقی نہیں ہے۔ تیسری قوم جو بت پرست ہے، اللہ نے ان کی بھی تردید کی، وما کان من المشرکین، اے دنیا کے شرک کرنے والوں جو ابراہیم کا نام لیتے ہو اور کہتے ہو ہم بھی ابراہیمی ہیں، تم جھوٹے ہو، ابراہیم علیہ السلام سے تمہارا کوئی تعلق باقی نہیں رہ گیا، وہ بت شکن تھے، وہ توحید پر تھے، توحید کے دائی تھے، اور تم شرک کرتے ہو، بت پرست ہو۔ اب ایک اور قوم تھی جن کو مسلمان قوم کہا جاتا ہے، اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، ابراہیم علیہ السلام تو اصل میں مسلم تھے، حنیف تھے اور مسلم تھے۔ مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، کان حنیفاً مسلما، یہ نہیں پتا کہ صرف مسلمان تھے، نہیں، دو لفظ ہیں، ایک حنیف اور دوسرے مسلم، وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے بندے تھے، ان کا مذہب کیا تھا، وہ حنیف تھے، مسلمان تھے، حنیف مسلمان تھے، حنیف تھے اور ساتھ مسلمان تھے، صرف نہ تو حنیف تھے اور نہ صرف مسلمان تھے، دونوں تھے ایک ساتھ۔ وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، حنیف تھے، مسلمان تھے۔ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کیا تھے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا دوستو۔ وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، مسلم تھے، لیکن کیسے مسلم، ہر قسم کے باطل، شرک، بدعات، قبر پرستی، مدار پرستی، چادر پرستی، شخصیت پرستی، صرف بت سے کی پوجا سے نہیں بچتے تھے، بت پرستی سے بھی بچتے تھے، شخصیت پرستی سے بھی بچتے تھے، قبر پرستی سے بھی بچتے تھے، اور شجر حجر کی پوجا سے بھی بچتے تھے۔ یہ ہے سمجھنے کی چیز دوستوں۔ وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، مسلمان تھے، لیکن عام یہ مسلمان کی طرح نہیں کہ مسلمان بھی ہے قبر کا سجدہ بھی کر رہا ہے، مسلمان بھی ہے تادیہ کی عبادت بھی کر رہا ہے، مسلمان ہے غیر اللہ کو مشکل کشا بھی سمجھ رہا ہے، مسلمان ہے یا غوث المدد بھی کہہ رہا ہے، نہیں، ایسا مسلمان نہیں تھے۔ یہ مسلمان تو ہے، دعویٰ کرتا ہے، لیکن حنیف نہیں ہے۔ وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، ابراہیم خلیل اللہ حنیف تھے اور مسلمان تھے۔ کیا مطلب؟ مسلمان کا مطلب تو سمجھتے ہیں، اللہ کے تابعدار، فرما بردار۔ حنیف کا مطلب ایسے مسلم تھے جو شرک، بدعات، باطل کے قریب نہیں جاتے تھے، ہر باطل، ہر
کفر، ہر شرک کا انکار کر کے صرف اللہ، اس کے رسول، اللہ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، صرف اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ یہ محل غور ہے۔ پیغام نبوت اور پیغام رسالت سمجھنے کے لیے اس پر دوستو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے چار کا تذکرہ کیا۔ نمبر 1، 4 قومیں تھی جن میں سے ہر ایک کہتے تھے ابراہیم کے ماننے والے ہم ہیں، ہمارا جو دین ہے، ہمارا مذہب وہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا دین تھا۔ 4 مذہب تھے۔ نمبر 1 یہودی، نمبر 2 عیسائی، نمبر 3 مشرک، بت پرست شرک کرنا، نمبر 4 حنیف مسلمان۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، 3 کا انکار کیا کہ ابراہیم یہودی نہیں تھے، یہودیوں تمہارا کوئی تعلق ابراہیم خلیل اللہ سے باقی نہیں۔ کیوں؟ توحید و شرک، تم شرک میں ہو، ابراہیم خلیل اللہ توحید پر تھے، دونوں کا کوئی رشتہ تعلق نہیں۔ یہی معاملہ عیسائیوں کا۔ اور نمبر 3 مشرکوں کے بارے میں فرمایا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرک بھی نہیں تھے کیا؟ چوتھی قوم جو ہے حنیف مسلم، اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے، تو حنیف مسلم تھے، یعنی مسلم تھے اور شرکیہ چیزوں سے بالکل دور تھے، الگ تھے۔ ایسا نہیں کہ ہاں مسلمان بھی ہو شرک بھی کر رہا ہو، جیسے آج کے مسلمانوں کا دستور ہے، اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے لیکن ساتھ میں حنیف نہیں بن سکا۔ ضرورت ہے حنیف بننے کی۔ جب آپ نے سمجھ لیا، اب آئیے سورۃ النحل کی آیت جو میں نے تلاوت کی دوستو، پیغام رسالت یا پیغام نبوت سمجھنے کے لیے سورۃ النحل کی آخری آیات میں سے ایک آیت جو میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے فضائل، مناقب، ان کی قربانیاں بیان کی سورۃ النحل کے آخر میں، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے فضائل، مناقب، ان کے مقامات اور درجات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا اللہ نے ثم اوحینا الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم تو چلے گئے، بہت سارے ان کے بعد بھی انبیاء سب ختم ہو گئے، اب آخر میں ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے سب سے آخر میں آپ کو رسول و پیغمبر بنا کر کے بھیجا، اور ہم نے آپ کو حکم کیا دیا، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں جو کہ حنیف تھی۔ دوستو سمجھے؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ آخر میں سارے نبیوں کا زمانہ جب ختم ہو گیا تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا، اور کیا حکم دیا آپ کو؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ اے نبی آپ پیروی، میں نے آپ کو حکم دیا کہ آپ پیروی کریں، میرا حکم ہے کہ آپ پیروی کریں ابراہیم علیہ السلام کے ملت، جو دین، جو شریعت، جو ایمان و عمل اور جو عقیدہ ہم نے ابراہیم خلیل اللہ کو لے کے بھیجا، ان کے بعد انبیاء کو بھیجا، آپ اسی ملت ابراہیمی کی اتباع کریں، حنیف ہو کر کے۔ حنیف ہو کر کے کیا مطلب؟ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، یہ پیغام نبوت نہیں ہے، کلمہ پڑھ لو بس نہیں،
کلمہ پڑھو اور اپنے آپ کو باطل اور شرک سے بچاؤ. یہ حنیف کا مطلب ہے. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. پھر ہم نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں، حنیف جو کہ حنیف تھے. وما کان من المشرکین، ہمارے نبی ابراہیم حنیف تھے، توحید پر تھے اور شرک سے بہت ہی دور تھے. یہاں اگر غور کیا جائے تو آج پیغام نبوت اور پیغام رسالت کی جو سب سے پہلی دعوت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت حنیفی کی پیروی کرنا. اور اسی کی دعوت دینے کے لیے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے. آج بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے دوستو، آج سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی دعوت اسلام کی دعوت دی جائے، بہت اچھی چیز ہے. اسلام کی دعوت غیروں کو بھی دینی ہے، اپنے بگڑے ہوئے مسلمانوں کو بھی دینا ہے. دعوت کس کی دینی ہے؟ ملت ابراہیم حنیفی کی. ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو کہ حنیف تھی، اس کی دعوت دینا ضروری ہے. یہودی کو بھی، عیسائی کو بھی، بدھسٹ کو بھی، مشرک کو بھی، اور آج اپنے بگڑے ہوئے مسلمانوں کو بھی، بلکہ بگڑے ہوئے مسلمانوں کو یہ پیغام رسالت پہنچانا غیروں سے مقدم ہے. پہلے اپنوں کی اصلاح کرو کہ آپ کی مسلم برادری میں آیا پیغام نبوت کے محتاج ہے کہ نہیں ہے. کیسے کیسے شرک کرے غیر گھر بت کی بوجھا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں. یہ آج مسلمانوں کا عقیدہ ہے. دوستو، سب سے پہلا پیغام رسالت جو ہے وہ توحید کا، ملت ابراہیمی حنیفی کا. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، پڑھانا ہے پورا، آخر تک جائیں. وہاں بھی ہے کہ ملت ابراہیمی کی پیروی ہو جو حنیف تھے. دوستو، یہ تو پہلی چیز ہے، توحید کی دعوت. نمبر 2، توحید عبادت الہی، خالص توحید کی، جو کہ ملت ابراہیمی حنیف کی دعوت دینا اور اس پر عمل کرنا، اس کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ سب سے پہلا پیغام نبوت ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. نمبر 2، اللہ رب العالمین نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام لے کر کے بھیجا، اور جو ایک عرصے دراز تک آپ پیغام 23 سال تک لوگوں کو پیغام پہنچاتے رہے، پیغام نبوت اور پیغام رسالت کی دعوت لوگوں کو دیتے رہے. اس میں دوستو، توحید اور عقائد کے بعد عمل صالح ہے. عمل صالح ہے. انسان توحید اور عقیدے پر کے بعد
سب سے بڑی دعوت آپ کی تھی عمل صالح کی۔ نجات کے لیے 3 چیزوں کو ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 توحید ہو، نمبر 2 شرک سے بچنا ہو، بچتا ہو، اور نمبر 3 عمل صالح، عقیدہ درست ہو، عقیدہ درست ہو، عمل درست ہو، اور پھر ساتھ ساتھ میں شرک سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ تو ضرورت ہے کہ انسان اپنے آپ کو اعمال صالحہ سے آراستہ پیراستہ کرے۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان اور عمل صالح۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ دوسرا پیغام ہے عمل صالح کا۔ انسان اپنے باطن، اپنے عقائد، اپنی فکر، اپنا ایمان درست کر لینے کے بعد چاہیے کہ اپنے اعمال کو درست کرے، اعمال درست کرے، اعمال سنت کے مطابق ہو، شرک اور بدعات سے، ریاکاری اور نمود سے عمل ہمارا پاک ہو۔ نمبر 3 انسان اپنے آپ کو شرک سے بچائے۔ آئیے، یہ 2 پیغام ہوئے۔ ملت ابراہیمی حنیفی کی دعوت دینا، درست رکھنا، شرک سے بچنا، اعمال درست کرنا۔ نمبر 3 آپ کی دنیا میں آنے کا دوستو ایک بڑا عظیم ترین مقصد، جس کو ہم پیغام نبوت کہہ سکتے ہیں، دنیا میں آنے کا ایک بہت بڑا مقصد، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو پیغام انسانیت کے لیے لے کے بھیجا ہے، اس میں ایک بڑا پیغام ہے اخلاق حسنہ۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، بڑی مشہور حدیث جو بسند صحیح ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں جو بھیجا ہے، سب سے بڑا مقصد جو میرے رب نے ہمیں بعثت دنیا میں رسول بنا کر کے جو پیغام دے کر کے اللہ نے بھیجا ہے، وہ یہ ہے کہ اچھے اخلاق کی دنیا میں تکمیل کر دیں، لوگوں میں اخلاق حسنہ عام ہو جائے۔ قرآن پاک میں سورۃ الاعراف کی ایک بڑی اہم آیت ہے دوستو، اس کو یاد رکھیں۔ آیت نمبر 157 157، اس کو یاد رکھیں۔ تورات میں، انجیل میں، زبور میں، ساری آسمانی کتابوں میں جو بیان کیا گیا کہ آخری نبی اللہ تعالیٰ کے جو پیغام لے کر کے آئیں گے وہ یہ ہوگا، وہی آیات آپ حضرات کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا، اے نبی،
الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. دیکھا آپ نے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ. اللہ نے ارشاد فرمایا، اے دنیا کے لوگوں، جو ہمارے آخری رسول آ گئے ہیں، ان کی اتباع کرو. اور اتباع کرو گے، اللہ نے فرمایا جنت میں کون سے لوگ جائیں گے؟ کامیاب زندگی کن کی ہوگی؟ جو الذین یتبعون الرسول، جو اتباع کرتے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. دیکھیں کون سے رسول؟ النبی، جو نبی ہیں، الامی، امی ہیں. یہ 4 عجیب تریب خوبیاں، صفات اللہ نے آپ کی بیان کی ہیں. تورات، انجیل، تمام آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام نبوت اور رسالت پوری کائنات میں بسنے والے انسانوں کی طرف لے کر کے آئیں گے، انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں کی طرف. اللہ نے فرمایا ان کی صفات کیا ہوں گی. اب سنیں، رسول ہوں گے، نبی امی ہوں گے. آپ پڑھنا نہیں جانتے ہوں گے، لکھی ہوئی چیز کو نہ پڑھ سکیں گے اور نہ تو سنی ہوئی چیز کو لکھ سکیں گے. یہ امی. یہاں ایک چیز یاد رکھیے کہ تفصیل کا موقع نہیں، اشارہ کر دیتے ہیں. دنیا میں ہر ایک کے لیے جہالت جو ہے عیب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے پاس علم نہ ہو نبوت سے پہلے، جو آپ علم سے محروم تھے، اللہ نے اس لا علمی کو آپ کے کمال کا حصہ بتایا ہے، آپ کے فضائل میں شامل کیا ہے. دنیا میں ہر انسان جانتا ہے جہالت، لا علمی عیب ہے، لیکن ہمارے نبی کے لیے ان پڑھ ہونا باعث فخر اور عزت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا تھا. کیوں بھائی؟ جو انسان ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے والے عرب کے لوگ جانتے ہو، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایسا کلام پیش کر دیا، قرآنی آیات پڑھ کے سنایا کہ دنیا کا کوئی پڑھا لکھا انسان اس جیسا قرآن کیا ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتا. لیکن ہمارے نبی نے پیش کر دیا پورا قرآن، اور پوری دنیا والوں کو چیلنج کیا گیا، لیکن کوئی ایک جو ہے آیت پیش نہ کر سکا. یہ ہمارے نبی کی فضیلت ہے کہ ہمارے نبی لکھنا پڑھنا تو کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن رب نے سب سے بڑی کتاب ان کو دے دیا. سارے پڑھے ہوئے لوگوں کو بھی اللہ نے ایسا علم اپنے نبی کو دیا کہ ساری دنیا آپ کے علم کی محتاج ہو گئی. یہ آپ کے فضائل میں سے ہیں. یعنی امی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ یہ ہے، ہمارے نبی جو پیغام نبوت اور رسالت جن کو ہم لے کر کے بھیجیں گے، ان کا مقام و مرتبہ ہے کہ ان کے دنیا میں آنے کے پہلے بھی تورات اور انجیل میں ان کا نام کے ساتھ ان کو لکھا ہوا پڑھتے ہیں. یہ ہمارے نبی کا مقام ہے. نبوت اور رسالت ملنے کے پہلے اور دنیا میں آنے کے پہلے
پیدا ہونے کے پہلے بھی سینکڑوں ہزاروں سال قبل سے جو آسمانی کتابیں تھیں، اللہ تعالیٰ ان تمام آسمانی کتابوں میں ہمارے نبی کا تذکرہ، ان کی تعلیمات کا، ان کی صفات کا، ان کی خوبیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ برابر کرتا رہا۔ اس کے لیے فرمایا الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نبی کی صفات ہوں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی پیغام کیا لے کر کے آئیں گے؟ رسول، سارے نبیوں کے سردار، سارے انبیاء کے سردار، یہ جب آئیں گے تو کیا پیغام لے کر کے آئیں گے؟ تورات و انجیل میں لکھا ہوا ہے ہمارے نبی جو پیغام لے کر کے آئیں گے دنیا میں وہ تقریباً یہ ہیں، گنتے جائیں۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ اللہ نے فرمایا 5 پیغام لے کر کے آئیں گے، آخری نبی 5 بڑے زبردست پیغام ہم لے کے ان کو بھیجیں گے۔ اور یہ کہاں سب لکھا ہے؟ تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر، ہر جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسول بنائیں گے تو 5 زبردست پیغام لے کے آئیں گے۔ نمبر 1، یأمرہم بالمعروف، ہمیشہ ہمارے نبی لوگوں کو معروف کی، بھلائی کی، نیکی کی دعوت دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے۔ معروف ایسی نیکیاں جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی ہیں لیکن لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے، ایسی نیکیوں کی بھی ہمارے آخری نبی دعوت دیں گے، یہ پیغام لے کر کے آئیں گے۔ نمبر 2، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، سارے منکرات اور برائیوں سے لوگوں کو منع کریں گے، یہ ہے پیغام نبوت۔ نمبر 3، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، ساری پاکیزہ اور حلال چیزوں کو ہمارے آخری نبی آئیں گے جو پیغام لے کر کے، ان میں ایک یہ بھی ہوگا کہ تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ یہودیوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں دیکھیں، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور طرح طرح سے کفر شرک کرنے لگے، باز نہ آئے، تو اللہ تعالی نے بطور سزا کے بہت ساری حلال چیزیں بھی ان پر حرام قرار دی تھی۔ حلال تھیں لیکن بطور سزا کے اللہ نے بنی اسرائیل پر حرام قرار دے دیا۔ ان میں سے ایک مثلا قرآن پاک کے اندر موجود ہے، ایک یہ تھی کہ یہ چربی جانور، حلال جانور آپ ذبح کرتے ہیں، ان میں چربی ہوتی ہے، چربی استعمال کرنا، کھانا ان کے اوپر حرام قرار دے دیا تھا۔ ہم مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ اسی طرح سے مال غنیمت ان کے اوپر حرام تھا، حلال چیز ہے، بطور جرم کے سزا کے ان کے اوپر حرام قرار، ممنوع قرار دے دیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو جو پیغام لے کر کے بھیجا، ان تمام چیزوں کو آ کر کے ہمارے نبی نے حلال قرار دے دیا۔ یہ دوسرا پیغام ہے۔ نمبر 3، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، ہمارے آخری نبی آئیں گے تو ہر خبیث گندی چیز کو لوگوں پر حرام قرار دیں گے۔ ہر خبیث گندی حرام چیز اللہ تعالیٰ کے نبی جو پیغام لے کر کے آئیں گے ان تمام چیزوں سے امت کو روک دیں گے، سب پر حرام قرار دے دیں گے۔
کتنے پیغام ہو گئے اس آیت میں؟ جو تورات اور انجیل میں لکھا ہے کہ آخری نبی کو یہ پیغام ہم لے کر کے بھیجیں گے۔ پہلا، یأمرہم بالمعروف، لوگوں کو ہمیشہ نیکیوں کا حکم دیں گے۔ نمبر 2، وینہاہم عن المنکر، منکر اور برائیوں سے لوگوں کو منع کریں گے۔ نمبر 3، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، حلال چیزیں ان پر پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیں گے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، نمبر 4، اور ہر خبیث، گندی، مضر چیز کو ان کے اوپر حرام قرار دے دیں گے۔ 4 ہو گئے۔ نمبر 5، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ بوجھ، وہ بڑے بڑے بوجھ، مشکل احکام اور ذمہ داریاں بنی اسرائیل کی غلطیوں کی بنا پر بطور عذاب کے اللہ نے جو ان پر مسلط کر رکھا تھا۔ باپ دادا کے رسم و رواج، غیر ضروری چیزوں کو دین میں شامل کر کے دین کو جو مشکل بنا رکھا تھا لوگوں نے، پوری دنیا نے جو دین میں بگاڑ پیدا کر کے اسلام کے اندر ایسی چیزیں داخل کر دی جس سے اسلام بظاہر بہت مشکل بن گیا تھا۔ ساری بدعات، کفریات، باپ دادا کے رسم و رواج، نفس پرستی، یہ ساری چیزیں دین بن کر کے مسلمانوں پر بوجھ، انسانوں پر بوجھ بن رہی تھی۔ آخری نبی آئیں گے تو سارے بوجھ کو اتار دیں گے، ختم کر دیں گے، سارے رسم و رواج کو مٹا دیں گے۔ جیسے کہ کتنی مشکلات تھی۔ مثلا کہا جاتا ہے یہود و نصارہ اور بنی اسرائیل کے یہودیوں کے ہاں اگر کسی کے کپڑے میں گندگی لگ گئی تو دھلنے سے پاک نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کپڑے کو کاٹ کر کے پھینک دینا پڑتا تھا۔ اتنا بڑا بوجھ ان یہودیوں کے اوپر تھا۔ اور ذرا دیکھو کتنے بوجھ بنا رکھے تھے۔ اگر بدن میں گندگی لگ جائے تو بعض اہل علم نے تو یہ کہا، بعض روایتیں بھی ہے کہ جہاں گندگی لگی اس چمڑی کو کاٹ کر کے چھیل کر کے پھینکنا پڑتا تھا تب کہیں پاک ہو۔ خود قرآن پاک کے اندر ہے یہودیوں نے گناہ کیا تو ان کی توبہ یہ تھی کہ ہاں ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو، گردن مار دو۔ کتنی مشکلات میں مبتلا تھے وہ۔ اللہ نے فرمایا ہمارے نبی جو پیغام لے کر کے آئیں گے آخری نبی، اس میں یہ بھی ہوگی کہ سارا بوجھ اور ساری مشکلات کو مٹا کر کے دین کو آسان کر دیں۔ ان الدین یسر بعثت بالحنیفیۃ سمحا، لوگوں مجھے دین حنیف سمحا، بالکل آسان سے آسان لے کر کے دین بھیجا ہے۔ ان الدین یسر، دین بہت ہی آسان ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہمارے آخری نبی جو آئیں گے یہ پیغام لے کر کے آئیں گے، اور ان چیزوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا تورات اور انجیل ہی میں ہم نے کر دیا تھا۔ اب یہاں ایک آخری چیز ہے اس آیت میں، کامیابی کس کو ملے گی؟ یہ تو ہمارے نبی کا معاملہ تھا۔ تورات اور انجیل میں کیا پیغام لے کر کے آئیں گے تورات انجیل نے بیان کر دیا، وہ 5 پیغام بڑے ہیں۔ اب سوال ہے کہ دنیا کے اندر کامیاب کون ہوں گے، فلاح کون پائیں گے، عذاب سے نجات کون پائیں گے، دنیا کے اندر ترقی عروج کن کو ملے گا، عذاب قبر عذاب نار سے کون محفوظ رہیں گے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا یہ ہمارے آخری نبی جن کا ہم نے تذکرہ کیا، یہ ہمارے آخری نبی جو پیغام لے کر کے آئیں گے دنیا کے اندر، تو اب نجات کا راستہ کیا ہوگا؟ نمبر 1، فالذین آمنوا بہ، جو صدق کے دل سے اس نبی کو مان لیں گے۔ اللہ کا رسول
خاتم النبیین، سارے نبیوں کا سردار، اس کو تسلیم کر لیں گے۔ پہلی شرط ہے فالذین آمنوا بہ، جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے صدق کے دل کے ساتھ۔ نمبر 2 وعزروہ، اس نبی کی نصرت اور مدد عزت کریں گے۔ غور سے سنیں، جب پیغام نبوت دنیا کے اندر آ جائے گا تو نجات کس کو ملے گی؟ اس شخص کو ملے گی جس کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جائیں گی۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ جب پیغام نبوت دنیا میں آ جائے، کسی قوم پر پہنچ جائے، تو اس قوم کی نجات کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 فالذین آمنوا بہ، اس نبی پر ایمان لانا۔ نمبر 2 وعزروہ، تعظیم کرنا، تکریم کرنا، عزت کرنا، احترام کرنا۔ صرف نبی کو رسول مان لینا، ایمان لے اللہ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ احترام، عزت بھی ان کی ضروری ہے کرنا۔ نمبر 3 وَنَصَرُوهُ، ہمارے نبی کی نصرت اور مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اپنی جان، اپنا مال نبی کی مدد کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اور جو دین پیغام ہمارے نبی لے کر کے آئے ہیں، اس میں نا پیغام کی مدد کریں گے، عمل کے ذریعے لوگوں کو بتا کر کے، لوگوں میں عام کر کے۔ نمبر 4 وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی اتباع کریں گے جو نبی کے ساتھ آیا ہوگا، یعنی قرآن مجید۔ یہ 4 باتیں، پیغام نبوت آ جانے کے بعد نجات کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اس نبی پر ایمان لانا صدق کے دل کے ساتھ، ان کی عزت اور تکریم کرنا، ان کی مدد کرنا، اور اس نور کی جو نور لے کر کے آئے ہیں اس نور کی اتباع کرنا۔ اللہ نے فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہوں گے جو فلاح پائیں گے اور کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کو پیغام نبوت سمجھنے، سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو غیروں تک پہنچانے والا بنائے۔ اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے، اور یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو عام کریں، اور اس طرح کی جو پیغام نبوت ہمیں ہیں پہلے عمل کریں، سیکھیں، سمجھیں، عمل کریں اور غیروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ کبھی اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔